رحیم روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، سبق نمبر 19 بد نظری اور عشق مجازی کے مضمون کا تتمہ چند اصلاحی اشعار کے ساتھ۔ حسن عارضی پر احقر کا یہ شعر ملاحظہ ہو: دنیا کے شاعر لفظ عارض رخسار محبوب کو کہتے ہیں، ان کے عارض کو لغت میں دیکھو کہیں مطلب نہ عارضی نکلے۔ داڑھی مونچھ نکل آنے پر لڑکوں کے اس عارض حسن کے زوال پر احقر کے دو شعر ملاحظہ ہوں: کبھی جو سبزہ آغاز جواں تھا تو وہ سالار گروہ دلبراں تھا، بڑھاپے میں اسے دیکھا گیا جب کسی کا جیسے وہ نانا میاں تھا۔ زوال حسن کا منظر اب آپ احقر کے شعر میں ملاحظہ فرمائیے: یہ چمن صحرا بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قرباں کرے۔ نظر کی حفاظت کے سلسلے میں احقر کا سبق آموز شعر ملاحظہ فرمائیے: جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے۔ یعنی اپنی بینائی کو جو حق تعالیٰ کی امانت ہے، نامحرم یا امرد کے سامنے استعمال نہ کیا، اور مختار ہوتے ہوئے اپنے عارضی اختیار کو مختار حقیقی کے حکم پر قربان کر دیا، اور جب سامنے سے نامحرم یا امرد ہٹ گئے تو بینا بن گئے۔ حلال جگہ میں بینا اور حرام جگہ میں نابینا بن گئے۔ بد نظری سے احتیاط پر انعام کے سلسلے میں احقر عرض کرتا ہے کہ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے تو بلخ کی سلطنت خدا کی راہ میں دی تھی، لیکن ایک فقیر اور مفلس بندہ اگر بلخ کی سلطنت کے بدلے میں کسی حسین صورت سے اپنی نظر کو بچا لیتا ہے تو گویا اس نے بھی بلخ کی سلطنت لٹا دی، اور اگر بار بار نظر کی حفاظت کرتا ہے تو ہر بار بلخ کی سلطنت فدا کرنے کا ثواب پائے گا، اور اگر پوری دنیا دے کر اس حسین کو خریدنے کا داعیہ ہو اور پھر بھی اپنی نظر کی حفاظت ایسے حسین سے کر لی تو پوری دنیا خدا کی راہ میں فدا کرنے کا اجر اس کو ملے گا۔ اس مضمون کے پیش نظر اب احقر کے اشعار سبق آموز ملاحظہ ہوں: نگاہ جس نے نامحرموں سے بچا لی، حلاوت بھی ایمان کی اس نے پالی۔ دیا ملک و اقبال جاہ بلخ کا، ہے شہرا زبانوں پہ شاہ بلخ کا۔ مگر پی گیا جو لہو آرزو کا، نہ دیکھا کبھی منہ کسی خوبرو کا۔ اگر شاہ ادہم سے برتر نہیں ہے، ولے شاہ ادہم سے کمتر نہیں ہے۔ جو دل رو کش غیر حق ہو رہا ہے، فقیری میں شاہ بلخ ہو رہا ہے۔ مہو شمس سے دست بردار ہو کر، میں پہنچا خدا تک سرے دار ہو کر۔ ہوئی تیغ حق سے شہادت کسی کی، نہیں جس پہ لیکن شہادت کسی کی۔ مگر دل کے اندر لہو آرزو کا، خدا نے تو دیکھا یہ منظر لہو کا۔ قیامت کے دن باطنی یہ شہادت، کرے گی شہیدوں کے صف میں اقامت۔ جس عاشق کا سر ہو تیری تیغ سے خم، عجب کیا کہ ہو رشک سلطان ادہم۔ یہ اشعار بھی حالیہ سفر ہند میں ہوئے ہیں۔ ایک شعر بعد نماز فجر یہ موضوع ہوا جو سالک کے مجاہدات کے ثمرات پر بشارت دیتا ہے: ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلماں ہوں گے۔ خون تمنا کا انعام: جو شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت میں اپنے دل کی خواہشات کا خون کرتا ہے تو اس مجاہدے کی برکت سے حق تعالی شانہ اس کے سینے میں اپنی محبت کا درد بھرا دل عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کے کلام اور وعظ میں اثر عطا فرما دیتے ہیں، جس سے دوسروں کے قلوب بھی حق تعالی کی محبت کے لیے تڑپ جاتے ہیں۔ خاص طور پر جو شخص جوانی ہی سے حق تعالی کا فرما بردار ہو جائے اور اپنی جوانی فدا کر دے اس ذات پاک پر: کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں، ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں۔
پس اپنی کوئی مرضی جب شریعت کے خلاف ہو تو اس آرزو کا خون کرنا اور نفس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا یہ ایک ایسا جہاد اکبر ہے جو تمام عمر انسان کو جھیلنا پڑتا ہے، لیکن اس مجاہدے کے بدلے میں جو درد بھرا دل عطا ہوتا ہے اس کی خوشبو خود اس سالک کو بھی مست کرتی ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے والے بھی ایسے سوختہ جان کی صحبت سے حق تعالیٰ کی محبت کا وہ درد لذیذ پا جاتے ہیں جس دولت کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا ہے کہ میں سینے میں ایک درد بھرا دل رکھتا ہوں جس میں حق تعالیٰ کی محبت کے موتی بھرے ہیں۔ اس دولت لازوال کے ہوتے ہوئے کون ہے روئے زمین پر اس آسمان کے نیچے جو مجھ سے زیادہ رئیس ہو۔ دل دارم جواہر پارائے عشقست تحویلش کہ دارد زیر گردوں میر سامانے کے من دارم۔ اور حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ملک دنیا تن پرستاں را حلال ما غلام عشق ملک لازوال۔ دنیا کا ملک تن پرستوں کو مبارک ہو، اور ہم تو حق تعالیٰ کی محبت کی لازوال سلطنت کے غلام ہیں۔ ایسے ہی عاشقین حق کے کلام میں درد ہوتا ہے۔ اب تمام مذکورہ مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے احقر کا شعر ملاحظہ فرمائیے، اور یہ شعر حیدرآباد دکن میں فجر کی نماز کے بعد موضوع ہوا۔ ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے۔ میں نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی، ایک گل تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا۔ اسی مضمون کے مناسب حق تعالیٰ کے عاشقین کے کلام میں اثر ہوتا ہے اور درد بھرے دل سے الفاظ نکلتے ہیں۔ اس پر چند اشعار جو الہ آباد میں موضوع ہوئے پیش ہیں۔ در راز شریعت کھولتی ہے زبان عشق جب بولتی ہے، خرد ہے محو حیرت اس زباں سے بیاں کرتی ہے جو آہ و فغاں سے۔ جو لفظوں سے ہوئے ظاہر معانی وہ پا سکتے نہیں درد نہانی۔ لغت تعبیر کرتی ہے معانی محبت دل کی کہتی ہے کہانی۔ کہاں پاؤ گے صدرا بازغاں میں نہاں جو غم ہے دل کے حاشیے میں۔ بوڑھے آدمی کو چاہیے اپنے نفس کو بوڑھا نہ سمجھے، ہر وقت نفس کی طرف سے ہوشیار رہے۔ خواہشات نفسانیہ پر بڑھاپا نہیں آتا۔ اس مضمون پر احقر کا شعر ملاحظہ ہو مت دیکھنا سفیدی ریش دراز کو، ہے نفس نہاں ریش مسود لیے ہوئے۔ اہل اللہ کی صحبت میں جو دن گزر جائیں تو ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور احقر عرض کرتا ہے کہ جس شخص کو یہ تمنا ہو کہ وہ جنت کا مزہ دنیا میں چکھ لے تو اس کو چاہیے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے۔ عاشقان حق کی صحبت میں انشاءاللہ تعالی وہ سکون ملے گا جو سلاطین کو خواب میں بھی میسر نہیں ہے۔ اسی مضمون پر احقر کا شعر ملاحظہ ہو میسر چوں مرا صحبت بجان عاشقاں آید، ہمیں بینم کہ جنت بر زمیں آسماں آید۔ جب عاشقان حق کی صحبت مجھے میسر ہو جاتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت زمین پر آسمان سے اتر آئی ہے۔ اہل اللہ کی صحبت کے لطف کو احقر نے چند اشعار میں اس طرح عرض کیا ہے اف میری جنت کے وہ لیل و نہار، ہائے تیرا درد وہی تیرا دیار، یہ خزاں ہو جائے میری پر بہار، گر میسر ہو مجھے دربار یار۔ ہاں بنا میں جام میں و میں کدا، اپنے رندوں کو نہ بھول اے ساقیا۔ اے تو صد مینا و صد جام و سبو، اے تو تنہا میں کدا از فیض ہو۔ آہ جب سنتا ہوں میں کوئل کی کو، تیز ہو جاتی ہے میری ہائے ہو۔ اے تو خندہ درمیاں گلہائے ہو، من پریشاں در غم صحرائے ہو۔ بہر راز سرمدی و راز ہو، من ترا جو یم حبیبہ کو بکو۔ عاشقان حق کی صحبت کی مٹھاس پاؤ گے جب چھوڑ دو دنیا کی گھاس، مر کے تو چھوڑو گے آخر دوستو، زندگی ہی میں اسے تم چھوڑ دو۔ دل ہے جس کا گھر اسے آنے تو دو، گھر نہیں جن کا انہیں جانے تو دو۔ خالق عالم ہو دل میں آشکار، دیکھنا پھر دل کے عالم کی بہار۔ اہل دل کے درد دل کا گلستاں، درسگاہ غم برائے عاشقاں۔
شرح غم بھی مجھ سے سن لو دوستو، ہاں مگر پہلے کلیجہ تھام لو۔ ہاں مگر جس کو خدائے پاک دے، درد دل بہر دل غمناک دے۔ ہاں مگر جس کو خدائے پاک دے، درد دل بہر دل غمناک دے۔ دوستو یہ غم غم دنیا نہیں، یہ وہ غم ہے جو نہیں ملتا کہیں۔ مست کرتا ہے جو جان انبیاء، ہے وہی غم تو ہمارا مدعا۔ سینہ جو اس درد سے اپنا بھرے، کیوں نہ پھر حق پر جیے حق پر مرے۔ زندگی بے دوست کیا ہے زندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بد نظری اور عشق مجازی سے نجات حاصل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کا طریقہ 4 چیزوں سے مرکب ہے۔ نمبر 1، تقوی حاصل کرنا۔ نمبر 2، کسی متقی بندے کی صحبت میں بار بار حاضری دینا، بلکہ کچھ دن کے لیے رہ پڑنا، جس کی کم از کم مدت 40 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 4 ماہ ہے، اور اگر اتنی فرصت نہ ہو تو جتنا وقت مل سکے غنیمت سمجھے۔ اور متقی بندے سے مراد وہ مرشد کامل ہے جو کسی شیخ کامل کا اجازت یافتہ ہو۔ نمبر 3، اس بندے کی صحبت کا نفع موقوف ہے اس بات پر کہ اپنا سب حال اس سے کہا جاوے، پھر جو مشورہ اس کی جانب سے ملے اس کی اتباع کی جاوے۔ 4 شرطیں ہیں استفادے کے لیے: اطلاع و اتباع و اعتماد و انقیاد۔ نمبر 4، شیخ کامل کے مشوروں پر عمل کرنے میں جو مجاہدات پیش آئیں ان کو برداشت کرنا۔ بس چند دن یہ مجاہدات ہیں، پھر ہنسنا ہی ہنسنا ہے۔ چند روزے جہد کن باقی بخند۔ حکایت: ہمارے مرشدنا حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرید کو جو بد نظری کی سخت بیماری میں مبتلا تھے، کپڑے کی دکان پر کام کرتے تھے، ہر بد نظری پر 5 روپیہ جرمانہ مقرر فرمایا اور تحریر فرمایا کہ یہ جرمانہ خود نہ ادا کرنا بلکہ ہر دوئی مجلس دعوت الحق میں بھیج دینا، خود خرچ کرنے میں نفع نہ ہوگا۔ بس یہ علاج ایسا مفید ہوا کہ 10 دن کے بعد ان کا خط آیا کہ 10 دن کے اندر ایک بھی بدنگاہی نہ ہوئی۔ اللہ والوں کے مشوروں میں برکت ہے۔ خود سے آدمی یہی جرمانہ مقرر کر لے تو نفع نہ ہوگا۔ عادت اللہ یہی ہے کہ جب کوئی صاحب نسبت شیخ کامل سے علاج کرایا جاتا ہے تو نفع ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ جو تدبیر بھی اس کے قلم سے یا زبان سے بیان کرا دیں وہ الہام سے ہوتا ہے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے، بلکہ بعض وقت کرامت کے طور پر وہ نسخہ تیر بہدف ہوتا ہے، اور اولیاء سے کرامت کا صادر ہونا نصوص سے ثابت ہے۔ حکایت: ایک شخص نہایت بدکار بد نظر تھا اور شہوت کے گناہوں میں دن رات ڈوبا رہتا تھا۔ پھر کسی اللہ والے سے نفس کی اصلاح کی توفیق ہوئی۔ پہلے ان کو سب برا کہتے تھے، ذلیل کہتے پھرتے تھے، اور اصلاح و حصول تقوی کے بعد وہی مخلوق ان کی عزت کرنے لگی، ان سے دعا کرانے لگی، کیونکہ جس نہر میں پانی آ جاتا ہے اس کی شان ہی اور ہوتی ہے، دور سے اس کے قرب کی ٹھنڈک بتا دیتی ہے کہ یہ پانی سے لبریز نہر ہے۔ برعکس جو نہر خالی اور خشک ہو وہاں خاک اڑتی ہے۔ اسی طرح جو دل حق تعالیٰ کی محبت کے درد سے خالی اور محروم ہوتا ہے وہ اجڑا ہوا ویرانہ ہوتا ہے، صحرائے خشک ہوتا ہے، اور جس دل میں حق تعالیٰ کا خاص نور آ جاتا ہے وہ تعلق مع اللہ کی برکتوں سے ہرا بھرا اور گلستاں ہوتا ہے۔ اس کے اندر وہ سکون ہوتا ہے جو بادشاہوں کو بھی خواب میں میسر نہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے: باز آمد آب من در جوئے من، باز آمد شاہ من در کوئے من۔ میری نہر میں پھر میرا پانی آ گیا اور میری گلی میں پھر میرا شاہ آ گیا۔ بہرحال تقوی کی برکت سے ان صاحب کی وہی مخلوق عزت کرنے لگی جو ان کے فسق و فجور سے ان کو ذلیل سمجھتی تھی اور ان پر تبصرہ کیا کرتی تھی، اور یہ چونکہ ولی ہونے والے تھے اس لیے کہا کرتے تھے: میرے حال پر تبصرہ کرنے والو، تمہیں بھی اگر عشق یہ دن دکھائے۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ ان کو ان کے شیخ کامل نے اجازت بیعت بھی عطا کر دی اور ان سے دوسروں کو فیض ہونے لگا۔ اس وقت انہوں نے اپنے شیخ کا شکریہ اس طرح ادا کیا جس کو احقر نے منظوم کر دیا ہے:
میری رسوائیوں پر آسماں رویا زمیں روئی، میری رسوائیوں پر آسماں رویا زمیں روئی، میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا، بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا، تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا۔ اسی مضمون کو احقر نے چند اشعار میں یوں عرض کیا ہے جو ایک دوست سید صاحب کے بارے میں ہیں۔ خوب رویوں سے ملا کرتے تھے میر، اب ملا کرتے ہیں اہل اللہ سے، مت کرے تحقیر کوئی میر کی، رابطہ رکھتے ہیں اب اللہ سے۔ امردوں کے ساتھ عشق کے بارے میں چند اقوال مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی امرد پر نظر مت جماؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہزادوں سے بچو کہ یہ دوشیزہ لڑکیوں سے زیادہ فتنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی عالم پر کسی درندے سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا امرد سے ڈرتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور امرد کے ساتھ 2 شیطان ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ کسی عابد پر شیر کا رخ کرنا اتنا خوفناک نہیں سمجھتا جتنا غلام امرد کا خوف کرتا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر بد نظری سے ایک تیر شیطان کا لگتا ہے، اب اگر دوسری مرتبہ اس خیال سے دیکھے گا کہ دوسری بار اچھی طرح دیکھ کر دل کو خوب تسلی دے دیں تاکہ خلش ختم ہو جاوے، تو یہ حماقت ہے۔ خلش ختم ہونے کے بجائے اور اضافہ ہوگا، کیونکہ ایک تیر کے بعد دوسرا تیر کھانا زخم کو گہرا کرتا ہے، زخم کو بھرتا نہیں۔ خوب سمجھ لیجئے، خلاصہ یہ ہے، گر گریزی بر امید راحتے، زاں طرف ہم پیشت آید آفتے، ہیچ کنجے بے درو بے دام نیست، جز بخلوت گاہ حق آرام نیست۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جہاں بھی راحت کی امید پر جاؤ گے وہاں آفت ہی آفت پاؤ گے۔ کوئی گوشہ بے پریشانی و فتنہ نہیں سوائے اس کے کہ آرام صرف خلوت میں حق تعالی شانہ کی یاد میں ہے۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیماں تھا۔ پھرتا ہوں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے، روئے زمیں کو کوچہ جانا کیے ہوئے۔